ایک ایسی خوبصورت فضیلت کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کرے آقا سے ملاقات بھی نصیب ہو جائے. نبی پاک سے ملاقات سبحان اللہ صحابہ نے کی نا. کیسا دیدار تھا کہ جو ایمان کی حالت میں دیکھتا تھا تو صحابی کے درجے پر پہنچ جاتا تھا. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اچھا یہ درجہ جب مل گیا کسی کو تو کیسا درجہ ملا کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اور آپ کو پتہ ہے ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. جی ہاں، یہ کیسے ہوا؟ غزوات ہوتے تھے نا مسلمانوں کی، غیر مسلموں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو کچھ لوگ آتے نبی پاک کے پاس. ایک واقعہ کتابوں میں بھی لکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور اگر میں ایمان لے آؤں اور غزوے میں جا کر شرکت کروں، شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بھی جنت ملے گی. کلمہ پڑھا اور لڑنے چلے گئے اور شہید ہو گئے. کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی سجدہ ہی نہیں کیا، لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا، ایمان کی حالت میں جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، تو کروڑوں نماز پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف، اور جس نے جلوہ جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف. تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا. ہاں، جس کو گارنٹی کہتے ہیں نا، قرآن نے گارنٹی دے دی ان کے بارے میں. جبھی تو دعوت اسلامی والے کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی، ہاں چاہے وہ چند گھنٹے چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہوں، مگر چونکہ جلوہ جانا دیکھا، صحبت مصطفیٰ اٹھائی تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پا سکتا. تو اب سمجھو دیدار مصطفیٰ کی بات. یہ ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں. بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینے شریف میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ مدینے جاتے ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے. ایک جملہ کہا انہوں نے، لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے، ایمان لاتے تھے، دیدار کرتے تھے، صحابی بن جاتے تھے. ہم 1450 سال بعد والے لوگ ہیں، ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں، مگر مدینہ تو ہے نا، اس کا مقام کیا ہے سمجھو. تو اب پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، جی ہاں آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے. وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. آئے ہائے، مصافحہ کس سے؟ سرور کائنات سے صلی اللہ تعالی وسلم. دیدار ہونا بڑی بات ہے. آقا فرما رہے میں مصافحہ کروں گا. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے اس کا کام کیسا بن جائے گا؟ آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا، ایک بڑا سا رومال تھا. جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا تو حضرت انس کیا کرتے تھے؟ اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے تو میل جل جاتا تھا، کپڑا صاف ہو جاتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ آگ میں ڈالتے تھے. کسی صحابی نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے. میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے، جب سے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں، دنیا کی آگ اثر نہ کریں، جس مسلمان سے ہاتھ ملا لیں اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ پھر جہنم کی آگ نے کیا کرنا ہے؟ وہ نعت کا شعر ہے نا، آقا کا گدا ہو اے جہنم میں تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو
کہ غلام مدنی ہو سجدے جو کہ غلام مدنی ہو. اب درود پاک، اب سوچ لو کتنے پڑھنے ہیں درود. کنجوسی نہ کرو، درود پڑھ لے، پکڑ لو اس کو. بیمار ہو درود پڑھو، پریشان ہو درود پڑھو، روزی کا پرابلم ہے درود پڑھو، اولاد چاہیے درود پڑھو، ٹینشن ہے درود پڑھو، مدینے جانا ہے درود پڑھو، دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو درود پڑھو. ہاں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک، اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ، اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور یہ حدیث کا میں آپ کو خلاصہ پیش کروں گا. امیزنگ اسٹوری ہے، کمال کا سبق آموز واقعہ ہے. چلے ایک چھوٹی سی بات اور کر لو، اشارہ کہہ کے نکل جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ واقعات بڑے سناتے ہیں، کوئی قرآن و حدیث کی بات کیا کرو، واقعات بڑے سناتے ہیں. تو میں تو بخاری سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے ہیں. اچھا قرآن پاک جس نے پڑھا ہے، چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس میں گائے والا واقعہ ہے. سورہ نمل چونٹی کی سورت، چونٹی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو واقعات ہی واقعات ہے، 100 کے قریب واقعات. سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے. تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے. ایکچولی پہلے سمجھے بات، قرآن میں واقعات کیوں ہیں، حدیث میں واقعات کیوں ہیں. اب سائنس جا کر سمجھی ہے. اب آپ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی، کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں. کیوں سناتے ہیں؟ سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے ادھر. یہ انسان کی سائیکی ہے، انسان کی نفسیات ہے. قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے، پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرنا، ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح احادیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. تو جن کو واقعات سے پرابلم ہے، لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے. اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اب غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا، ایک گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، ایک بندہ تھا جو اندھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں. اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے. تو اب کیا ہوا، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا، جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا، کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انسان کی پرابلم ہے. تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے، دھبے تھے، کوڑ کا مرض تھا. کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جلد بھی صاف ستھری ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا. اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ دینے والی اونٹنی دی، اور برکت کی دعا دی، اور فرشتہ چلا گیا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے، سر پہ بال ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہترین بال آ گئے، بڑا خوبصورت بال آ گئے. کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے گائے بڑی پسند ہے. اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا. اب بھی جو گاؤں گوٹھ کے لوگ ہیں نا، شاید شہر والوں کو سمجھنا آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے، گاڑیاں مانگنی تھی، کیا کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گائے مانگی. گاؤں گوٹھ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے. ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی، برکت کی دعا دی اور آگے چلا گیا. اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ. وہ کون تھا؟ اندھا. تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی، بچہ دینے والی بکری دی، اور دعا کی، برکت کی اور چلا گیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ
जो बर्स वाला था उसको ऊँटनी दी थी, गंजे को बाल भी दिए और गाय भी दे दी, अंधे को आंखें भी मिल गई और बकरियां भी मिल गई। अब अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी कि तीनों के पास रेवड़ के रेवड़ हो गए, यानी दूसरे लफ्जों में वो लाखोंपति हो गए, करोड़पति हो गए। अब कुछ अरसे के बाद वही फरिश्ता दोबारा गया उनके पास, और अब और शक्ल में गया, एक गरीब आदमी की शक्ल बनाकर। और वो जो बर्स वाला था, कोड़ी था, जिसको बर्स भी ठीक हो गया, बहुत सारी ऊँटनियां भी हो गई, तो कहा मैं गरीब आदमी हूँ। फरिश्ता उसके पास जाके कहता है और मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं, ज़्यादा राह भी नहीं है। अल्लाह ताला ने तुझे कितनी खूबसूरत जिल्द दी है, कितना खूबसूरत जिस्म दिया है, इतने सारे ऊँट भी दिए हैं, एक ऊँट मुझे दे दो ताकि मैं भी मंजिल तक पहुंच जाऊं। ये सुनकर वो नाशुक्रा इंसान बोलता है कि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। अब फरिश्ता कहता है मैं तुझे जानता हूं, तू वही तो नहीं जिसको कोढ़ की बीमारी थी, लोग तुझसे नफरत करते थे, तू गरीब और मोहताज था, फिर अल्लाह पाक ने तुझे माल दिया। एक अजनबी से ऐसी बातें सुनने के बाद इसको डर जाना चाहिए था, मगर वो अकड़ के क्या कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये माल तो मुझे वरासत में मिला है। अल्लाह अकबर। अब फरिश्ते ने जब उसकी नाशुक्री वाले अल्फाज सुने ना, तो कहा अगर तू अपनी बात में झूठा है और अगर ऐसा ही है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा पहले तू था। अब फरिश्ता गंजे के पास आया, उसके पास भी माल, उसके पास बहुत सारी गायें, सर पर बाल भी हैं। उसने कहा कि मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, एक गाय मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ। कहा नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कहा तू वही तो नहीं जिसके सर पर बाल भी नहीं थे और कुछ माल भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे दिया। कहता नहीं मुझे विरासत में मिला है, ये मैंने सब कमाया है। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठा है तो तू भी वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। अब तीसरे के पास आया, अंधे के पास, आंखें मिल चुकी थी, गरीब मुसाफिर बनकर कहता है कि अल्लाह ने तुझे आंख की नेमत भी दी है, मैं उसी रहमान का तुझे वास्ता देता हूं, मुझे एक बकरी दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। अच्छा वो जो अंधा था ना, जो आंख वाला हो गया, उसको अपना दौर याद आ गया कि एक जमाने में मैं भी बड़ा गरीब था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, आज एक गरीब मेरे दरवाजे पर आया है। वो बोला भाई मैं तो पहले अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंखें दी, ये करम रब ने किया। अरे मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये अल्लाह ने मुझे सारा माल दिया है, ये मेरी बकरियां हैं, जितनी चाहिए इसमें से तुम उठाकर ले जाओ। अल्लाह अकबर। वो फरिश्ता कहता है तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक हो, ये सारा माल अपने पास रख, तीनों का इम्तिहान लिया गया था, तेरे लिए अल्लाह पाक की रिजा है और तेरे दोनों दोस्तों यानी कोड़ी और गंजे के लिए अल्लाह पाक की नाराजगी है। ये बुखारी शरीफ का वाकया है, ये हदीस पाक है, मगर कितना दर्स है इसमें हमारे लिए। हम रोते हैं अल्लाह की बारगाह में, हम गिड़गिड़ाते हैं, बल्कि सच्ची बात यह कि 10 साल पुराना वाला वक्त याद करो ना, कि पहले जैसे हम हैं तकरीबन लोगों को अल्लाह ने पहले से अच्छा कर दिया है, आसानियां दे दी हैं, बेहतरियां आ गई हैं, मगर जबान है कि शुक्र अदा नहीं करती है, जबान है कि नाशुक्री खत्म नहीं हो रही। और फिर लोग कहते हैं मैंने कमाया है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा सारा कमाया हुआ है। अरे मैं और आप क्या चीज है, जो दिया है वो रब ने दिया। खुदा की कसम अल्लाह ना चाहता ना हम उल्टे भी लटक जाएं, कुछ नहीं मिल सकता। हमने देखा है बड़ी मेहनत करने वाले लोग, नहीं मिलना होता नहीं मिलता, और जब अल्लाह नसीब में लिख दे तो बंदे को पता ही नहीं होता किधर से आ रहा है। ये सब देने वाली जात रब की है। कभी जिंदगी में नाशुक्री मत करना है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये माल बड़ी खतरनाक चीज है, ये इंसान को मगरूर बना देता है। माल के सबब इंसान गफलत का शिकार हो जाता है, माल की वजह से बहुत सारे गुनाहों का दरवाजा खुल जाता है, यहां तक कि माल बाज़ औक़ात बुरे खात्मे का सबब भी बन जाता है। अलबत्ता ये तमाम माल की बुराइयों की जो जड़ है ना, वो जड़ पता है क्या है? जब इंसान इस सारे माल को अपनी मिल्कियत समझ ले, जब आदमी माल को अपनी जाती मिल्कियत समझता है, खून पसीने की कमाई समझता है, तो अब गुरूर आना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। खुद पसंदी आना शुरू हो जाती है, मैंने किया है। नहीं जनाब, अल्लाह करे कि अच्छा ऐसे लोगों को पता है फिर मादअल्लाह ज़कात भी टैक्स लगती है। ज़कात और सदका मैंने कमाया और अल्लाह की राह में दे दूं, जब मेरा है मैंने किया मैं कैसे दे दूं? और एक वक्त आता है ज़कात देने का भी जी नहीं चाहता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम में से कोई भी सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुआ। हम जब दुनिया में आए थे तो खाली हाथ थे, अरे जिस्म पर लिबास भी नहीं था। रब ने हमारे माँ बाप के दिलों में रहम डाला, उन्होंने लिबास पहनाया, उन्होंने खाना खिलाया, मगर अता किसने किया? वो रब ने किया। काश हमारा ये जहन बन जाए कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, मेरे रब ने दिया है, ये अल्लाह की अता है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। मैं आपको रिसेंट मिसाल दे देता हूं ना, पुरानी बातें तो छोड़ो। तुर्किया और शाम में जो जलजला आया,
لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے. 40 سیکنڈ لگے. میں تو موجود تھا نا، میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، میں 7 کو ترکیہ پہنچا. ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے. علاقہ بتا دیتا ہے. گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے. ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری. ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا. اسلامی بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا تکیہ بھی ہے، کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی. ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا. تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں، کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا، ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے گی. یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں، سامان ہے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے، کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی. تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی، تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی. کریک سب میں پڑ چکے تھے. تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد. بھول ہے تمہاری. رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے. زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے. صحت مند محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے. اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے. وہ آوازیں دیتے رہے. میں موجود تھا، مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں، آوازیں آ رہی ہیں. اچھا، کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں نکالو. کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ، مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر، عورتیں اندر، مرد اندر، مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے. جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے، یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے، سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا، میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے، آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے، آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، شکر ادا کرو، کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے، روڈوں پہ سوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا اور پھر بھی میں شکوہ کروں، پھر بھی میں شکایت کروں، پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا، جب ہم یہ مان لیں گے، یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے، لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے، عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں یہ نہ کہا کرو. اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما، مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا، پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے باغ رہ گئے، آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے، ان پراپرٹی سے آتے ہیں، اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. مجھے بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے، 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے، اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے، زائرین رہیں گے، وہ پیسے جمع ہوں گے، وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو، وہ آج مزار میں ہیں،
मगर 1450 साल हो गए सदका उनका जारी है। माल बहुत सौ के पास आया जनाब है। आजकल फहरिस्त आती है, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3। अरे क्या करना उस माल को जो गर्क कर दे इंसान को। माल मिले तो अल्लाह उस्मान गनी के माल का सदका अता फरमा। कारून के पास क्या था, कितना माल था आपको पता है? यानी खजाना कितना था? खजाना नहीं, खजाने की चाबियां जो कारून की थी ना, वो ऊंटों पर लादी जाती थी, सिर्फ चाबियां। तो सोचो खजाना कितना होगा। इसी माल की आफत कैसी उस पर गालिब हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, अल्लाह पाक के अहकाम की नाफरमानी की। कारून का प्रॉब्लम पता है क्या था? उसको इतना माल था कि हजरत मूसा ने उसको ज़कात का जब हुक्म दिया ना, तो उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? 1000 पर 1 रुपया। आज कितनी? 100 पर 2.5 रुपए ना, अगर वो पूरा साल गुजर जाए। फिर उस जमाने में 1000 पर 1 रुपया थी, बहुत थोड़ी ज़कात थी। मगर उसकी वो 1000 पर 1 रुपया को जब उसने कैलकुलेट किया ना, तो वो उस जमाने के अरबों रुपए बन गए। वो कहता है इतने सारे ज़कात में कैसे दे दूं, मेरा माल कम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह से एक और दुआ किया करो, मैं तो करता हूं, समझ आए तो आमीन कह देना कि अल्लाह वो माल मत देना जिसकी ज़कात भारी पड़ जाए, माल वो देना जिसकी ज़कात दिल से देने का शौक पैदा हो जाए। क्या करना है ऐसे माल को कि माल इतना हो गया, ओए होए होए अब करोड़ों रुपए ज़कात देनी पड़ेगी। अरे तुझे अल्लाह ने अरबों दिए हैं, तब करोड़ों बन रहे ना। अल्लाह माल दे तो खर्च करने का लुत्फ भी अता फरमाए। खुश नसीब पता है कौन है? हाँ, ये बात शायद बहुत से को समझ नहीं आएगी। 2-4 हजार ज़कात बने, 1-2 लाख ज़कात बने, वो निकल जाती है। जब ज़कात करोड़ों में बन जाए ना, फिर यहाँ बोझ शुरू हो जाता है। अल्लाह उस बोझ से बचाए। मजा, खुश नसीब पता है कौन है कि जब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करे ना, उसके दिल में खुशी दाखिल हो, वो मजा करे, इंजॉय करे, वो समझ ले अच्छा आदमी है, मजा आ रहा है ना। तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करके फिक्र नहीं हो रही, टेंशन नहीं हो रही, बोझ फील नहीं हो रहा, समझ लो दिल में मामला ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं किसी गरीब की मदद करता हूँ, मस्जिद में देता हूँ, अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, और इधर तकलीफ शुरू हो जाती है ना, समझ लो देयर इज समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ है। अल्लाह का माल अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई बंदा कहे यार ये मेरे 1 लाख रुपए रखना, मैं बाद में ले लूंगा, और थोड़े दिनों बाद आपको फोन करे मैं बंदा भेज रहा हूं उसको 5000 दे देना, तकलीफ होगी आपको? क्यों नहीं होगी भाई? उसी के हैं, लाख रुपए रखवाए हुए हैं, 5000 मांग रहा है, तो तकलीफ किस बात की है? हमारे पास अल्लाह ने, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर लाख रुपए रखवाए और 1 साल बाद 2500 रुपए का हुक्म आता है कि 2.5% ज़कात दे दो। तकलीफ किस बात की है? तकलीफ पता है किस बात की? ये मेरे हैं। अगर जिस दिन तुमने मान लिया ना अल्लाह के हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह तेरी राह में दे रहा हूं। अच्छा, मजे की बात क्या है? अल्लाह की राह में देते हो, अल्लाह और बढ़ा देता है। अल्लाह ने वादा फरमाया और बढ़ा दूंगा। अच्छा, फिर फितरा, उसको देने को प्रॉब्लम हो रही होती है लोगों को, कुर्बानी, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अल्लाह का ही माल है भाई, और अल्लाह मल्टीप्लाई भी कर रहा है। गारंटी देता हूं, मुझसे ना पूछे, किसी से भी पूछ लें, जो हलाल कमाता है और पूरी ज़कात देता है, हर साल अल्लाह उसकी ज़कात में इजाफा फरमा देता है। ज़कात में इजाफे का मतलब क्या हुआ? माल में बढ़ गया ना, माल बढ़ा तो ज़कात बढ़ी ना। इसका मतलब ये तय है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। ये बस दिल का फतूर है कि देते वक्त पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। जिसको तकलीफ होती है ना, वो अपने दिल का इलाज कर ले। यार ये मेरे दिल में इतनी खबासत है कि मेरे रब ने मुझे माल दिया और उसी की राह में खर्च करने पे मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है? खुश हुआ करो। सच्ची बात यह है, मैंने कई साल पहले एक जुमला कहा था, दोबारा कह देता हूं, अल्लाह करे मेरे भी दिल में बैठ जाए, आपके भी दिल में बैठ जाए, कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च किया करो ना, सजदा किया करो, शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं। हाँ, ये रब की मेहरबानी। और जिस दिन तुम देने वाले, खुशी वाले बन गए ना, अल्लाह ये हाथ देने वाला ही रखेगा, कभी मांगने वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हें देने में खुशी हो रही है। प्रॉब्लम जिनको होती है ना, जिनको ज़कात बोझ फील होती है, वो अपना इलाज करे। तो कारून का यही प्रॉब्लम था। उसका नतीजा क्या निकला? कुरान कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। कुरान कहता है तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका। अब जरा गौर कीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम पता है क्या थी? कुरान ही बताता है, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कारून कहता था
کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہی والی بات, میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے. ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, یہ والا علم تھا, یہ والی سوچ تھی. قارون نے بھی یہی کہا, میرے پاس ایک علم ہے, اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر, یہی بری سوچ تھی, یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گئے. کچھ نہیں ہے میرے پاس, جو دیا ہے رب نے دیا ہے, فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ, علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو, کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں. ہم تو بک چکے ہیں بھائی, جنت کا سودا ہوا ہے نا, اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے. ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. اچھا ایک اور خوبصورت بات, ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی, آپ نے 5,000 دے دیے. نہیں کہے گا نا, اسی کے پیسے تھے, اس نے مانگے. مگر اللہ کی شان دیکھو, مال دیا رب نے, احسان کیا رب نے, اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ, میرے رب کی شان کریمی دیکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے, یا اللہ تیرا مال ہے, ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے, کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا, مال اس کا عطا فرمایا ہوا, حقیقی مالک وہ, جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے. مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی. اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا, گفٹ کرتا ہے, تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے, دے دیا نا. اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا. کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے, تحفہ الگ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے دے, فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا, یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو, میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں. ملنا ہی ملنا ہے, واپس آنا ہے. کاش یہ بات, یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں, اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی, روزگار کا پرابلم ہے, قرضے میں ڈوب گیا ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب, میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے, اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا, تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا, بڑھا کے لوٹایا جائے گا, ملٹی پلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو, چاہے 5 روپے سے شروع کرو, کسی غریب کی مدد, کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں, جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے, اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے.
یعنی آپ ذرا سوچے فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے، کہ جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، جو کنجوسی کرتا ہے، اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ آج میں اور آپ کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا، حضرت ذرا دعا کر دے، خاص مسئلہ ہے، دعا کر دیں۔ ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو، صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے، اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما